حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم اسلام میں پرجوش طریقے سے اور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور ادبی دنیا کو، ڈاکٹر حنیف کی ادبی دنیا کو آج یہ سعادت حاصل ہے کہ موضوع گفتگو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محبوب خدا ہیں، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے بڑی بڑی شخصیات جو ہیں تو وہ میرے درمیان موجود ہیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ جو الفاظ ان کے منہ سے ادا ہوں گے وہ میرے الفاظ ان کا جو ہے تو وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے خاک در خاک ہیں۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف میں کراتا چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ ہمارے سب سے پہلے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رؤوف صدیقی صاحب، جو کسی بھی تعارف کے جو ہے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، 11 کتابوں کے مصنف ہیں، اور نعتیہ شاعری کی کتاب ہزار آئینہ شعرۂ آفاق کتاب جو شہرت ملی نعتیہ شاعری کے حوالے سے، وہ کتاب ہزار آئینہ جو ہے وہ اس کے بھی مصنف ہیں، شرف حاصل رکھتے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد ان کی توجہ کسی اور موضوع کی طرف گئی ہی نہیں، اور وہ موضوع مصطفیٰ پر ایک اور شاعری کی کتاب سخن تمام جو ہے وہ لکھ چکے ہیں، جو کہ زیر طبع ہے، اور وہ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، احترام اور محبت رکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہوگی سخن تمام۔ تیسرے نمبر پہ میرے ساتھ موجود ہے جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب، نعت گو شاعر ہیں، اور مشہور زمانہ کتاب ان کی میری جستجو مدینہ، کیا اس کا موضوع ہے کہ اس کا عنوان پڑھتے ہی جو ہے وہ جو کچھ کتاب کے اندر ہوگا وہ ذہن کے اندر گھوم جائے گا، ذہن کے گوشوں میں، دریچوں میں جو ہے تو وہ گھوم جائے گا۔ اور ساتھ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک کے معروف نعت خواں سید سلمان الحق صاحب جو ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں، جن سے ہم ان کی خوش الہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جو ہے تو وہ پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں رؤوف بھائی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، بڑا ضروری ہے، اور وہ آپ کا موضوع رہا ہے، میں اکثر آپ کو سنتا رہا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں نے فرمایا ٹھیک ہے؟ اب اس تمام جہانوں میں تمام مخلوق بھی آ گئی، پوری مخلوق آ گئی، سارے انسان آ گئے، سارے جانور آ گئے، چرند آ گئے، پرند آ گئے، کیڑے آ گئے، مکوڑے آ گئے، پودے آ گئے، سب آ گئے۔ تو آپ جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو کیوں رحمت للعالمین بنایا گیا اور کیوں رحمت للمسلمین نہیں بنایا گیا؟ اور جب ایک ہی سوال کر دیتا ہوں، آپ پھر بیچ میں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ اور جب رحمت للعالمین بنا دیا گیا تو کیوں اس نان مسلم فیکٹر کو جو ہے وہ مسلمان نہیں کیا گیا؟ اور کیوں، مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے تو کیوں ان کے لیے بھی جو ہے تو وہ رحمت للعالمین بنایا؟ آپ میرے سوال کو سمجھ، ٹھیک ہے؟ تو مجھے واضح کر دیجئے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین تھے، رسالت اور نبوت دونوں ختم ہوئیں۔ اب تا قیامت تک بنی نوع انسان کو ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے اور رحمت چاہیے۔ انسانوں کی بات کر رہا ہوں، اس کرۂ ارض پر۔ یہاں پر اللہ کو نہ ماننے والے اور نعوذ باللہ اللہ کی شبیہ بنا کے اس کی عبادت کرنے والے، کوئی آگ کی پوجا، کوئی سورج کی پوجا، مختلف، وہ بھی اللہ کی کئی ہزار مذاہب ہیں، میں نے سنا۔ کہاں بہت 1 کروڑ سے زیادہ تو مذاہب بھگوان ہندوستان میں ہیں۔ اور ایک وہ بھی ہے جو مطلب مانتے ہی نہیں کہ there is no God۔ میں کہہ رہا ہوں، ہاں، ان کو کیا ایک کہتے ایک لفظ ان کے بارے میں استعمال، ایتھکس جو ان کی ہے وہ مانتے ہی نہیں کسی، لیکن وہ بھی دنیا میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب زندگی برتنے کا سلیقہ بھی تو سکھانا تھا نا۔ اب یہ چرند پرند کے کوئی قانون، جانوروں کے کوئی قوانین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے کوئی قانون نہیں تھا۔ یہ ساری کی ساری دنیا برتنے کا
ہر جاندار کا جو طریقہ کار تھا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اس لیے آپ رحمت للعالمین۔ اچھا، رحمت کس لیے؟ کہ جب آپ اس کو تسلیم کر کے اس پر عمل کریں گے پھر وہ تو آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، آپ کی صحت و سلامتی بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا، مفہوم بتاتا جاتا ہوں جی بالکل، کہ آپ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد سو جایا کرو اور فجر میں اٹھ جایا کرو۔ اب اگر مسلمان ہو یا غیر مسلم یعنی انسان، اگر وہ اس طرح کرے گا تو اس کی، آپ تو ڈاکٹر ہے، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے بالکل صحیح کہ آپ کا جگر کا فنکشن جو ہے بالکل، وہ پورے دماغ کا، پوری باڈی کا، ہاں وہ ساری ریپیئر ورکس کا وہ، تو اب جو کرے گا اس کو ملے گا۔ جو ہیلنگ ٹائم ہے وہ غروب آفتاب کے بعد سے مطلب اور طلوع آفتاب تک جو بیسٹ ہیلنگ ٹائم ہے باڈی کا ریکوری کا، وہ سائنس ثابت کر چکی ہے، وہی ہے۔ تو وہی اچھا، پہلے ایسی ہدایت کوئی تھی نہیں، تو یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کی حیات طیبہ میں جو آپ نے فرمایا، وہ اب قیامت تک کتنی ایڈوانس وہ ہوگی، ریسرچ ہوگی، وہ اس سے باہر نہیں جا سکے گی۔ تو آپ کو رحمت مل رہی ہے، بالکل، رحمت کا مطلب ہے کہ آپ خوش ہو رہے ہیں، بالکل، آپ کو سکون مل رہا ہے۔ سکون کے لیے جو دوائیں آپ نے بنائی ہیں وہ ایک ٹیمپریری ہیں، بالکل، لیکن غم کا، رنج کا، الم کا سکون حاصل کرنے کا وہ طریقہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آپ جب کریں گے تو آپ کو ابدی سکون ملتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رحمت آپ کی احادیث اور اسوہ حسنہ کی صورت میں قیامت تک جاری ہے۔ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ نعمت اور رحمت میں کیا فرق ہے، میں نے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ جو چیز دے کر بھیج دی جائے وہ نعمت ہے، آنکھ دے دی، یہ دے دیا، بولنے کے لیے زبان دے دی، دماغ دے دیا، ساری چیزیں دے دی، یہ نعمت ہے، اور آنے کے بعد آپ کے اعمال کے بدلے میں جو کچھ آپ کو دیا جائے وہ رحمت ہے، آپ کو راہ ہدایت مل رہی ہے، وہ رحمت ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے مسلم اور غیر مسلم کی؟ اب رحمت العالمین کے میں ایک مختصر سے الفاظ میں 4-6 لفظوں میں بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اعلان نبوت کے ساتھ 23 برس رہے اس دنیا میں، اور مور اینڈ لیس 87 کے قریب، 87 88 ایسی کچھ ہے، جس میں آپ نے چھوٹی بڑی مختلف جنگیں جسے غزوہ کہتے ہیں اور سریہ کہتے ہیں وہ لڑی۔ 23 برس میں اتنی جنگیں بھی لڑی۔ ہاں، اچھا، اس میں 10 برس تو آپ مکہ کے نکال ہی دیں، اب 13 برس آ جاتے ہیں مدینہ کے، اس میں یہ سب ہوا۔ اور جب یہ انقلاب مکمل ہوا، اچھا، مکہ تشریف لانے کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی؟ نہیں، جب آپ مکہ میں تھے نا شروع کے 10 سال، تو اس میں کوئی جنگ نہیں تھی۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد، اچھا، مدینہ آنے کے بعد پھر جنگ، مور اینڈ لیس چھوٹے موٹے جتنے بھی تھے وہ ہوئے۔ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا جی تو ٹوٹل کیجویلٹی، جس میں غیر مسلم، مسلمان، شہداء، ان سب کو ملائے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ جب آپ گئے، آپ دنیا سے پردہ فرمایا تو مور دین 10 لاکھ مائل کا علاقہ اسلامی سلطنت بن چکا تھا۔ تو جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ٹوٹل کیجویلٹیز جو تھی وہ 815 تھی، اور اگر دائیں بائیں کو بھی لکھ لیں جو نہیں تھی، لیکن اگر اس کو بھی آپ مختلف جمع کر لیں تو 1100 افراد کی، جس میں مسلمان شہداء بھی تھے۔ ایک اتنی بڑی اسلامی مملکت جو ایک بہترین کردار کی حامل تھی، جو روئے زمین پہ نہیں رہی پہلے، تو آپ نے یہ انقلاب برپا کیا۔ تو یہ کام وہی کر سکتا ہے جو رحمت کو جانتا ہو، جس کو رحمت عطا کی گئی ہو، کیونکہ فاتحین تو قتل عام کے علاوہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جانوروں کے حقوق، اس کے یہ بھی اسی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے گئے۔ اب آپ کو میں چھوٹی سی ایک بات بتاؤں جو آپ کے سننے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے یہاں مہمان آئے، ہمارے گھر کی مائیں بہنیں خواتین بڑی پریشان ہو جاتی ہیں، مہمان آ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں، تھوڑا اور پکاؤ، تھوڑا اور پکاؤ، تھوڑا اور پکاؤ، پتہ چلا اتنا پکا لیتی ہیں کہ 10 دن فریج میں رکھا رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کا کھانا 4 کو پورا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ 4 کا کھانا 8 کو پورا ہو جاتا ہے۔ یہ برکت ہے، رحمت کے ساتھ برکت بھی آ رہی ہے۔ برکت آ رہی ہے نا۔
اب آپ ایسا کریں تو آپ کو کھانا پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ. اب یہ فقر و فاقہ، آپ دیکھ فاقہ قحط پڑتا ہے دنیا میں، تو ایک جگہ میں نے کہا تھا تو وہ میں آپ کو دہراتا ہوں، یہ ساری باتیں ماخذ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں بھیجے گئے تو اس وقت اس کرۂ ارض پہ 2 لوگوں کا رزق تھا. پھر اس کے بعد 3 ہوئے، پھر 4 ہوئے، آج 7.5 ارب انسان ہیں. ان سب کا رزق اس دنیا میں موجود ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اس رزق کو جب پھینکتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، تو اگر آپ نے ایک آدمی کا کھانا پھینکا ہے تو اس کرۂ ارض پہ ایک آدمی بھوکا رہے گا. 2 کا پھینکا ہے تو ہم مسلمانوں کے، آپ غیر مسلم کی باتیں نہیں کریں، آپ اٹھا کے شادی بیاہ میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، کتنا کھانا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس کی کتنی سخت ممانعت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب نوالا گر جاتا تھا دسترخوان پہ تو آپ اٹھا کے صاف کر کے کھا لیتے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج سیرت طیبہ کا دن ہم مناتے ہیں، ان کی رحمت و برکت کا. ہم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کریں تو مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہو جاتی ہے زندگی. سنت نبوی جو ہاں، ہے اس کو اپنے اور آسان ہو جاتی ہے زندگی آسان ہو جائے ہاں، گی. جو ہر کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، اسی طرح کریں. آپ حاکم وقت ہیں. سنیں، یہ کون سا قانون ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کو استثناء ہے عدالت سے؟ خلفائے راشدین تو قانون سب کے لیے جو ہے تو نہیں، خلفائے راشدین کو جب عدالت بلاتی تھی تو ان کی کوئی توہین عدالت تھوڑی ہوتی تھی. بالکل پیش ہوتے توہین عدالت سے کہیں زیادہ اہم ہے توہین رسالت. یہ سب قانون اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناانصافی کے نقش قدم پر چلنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. ایک سوال اور ہے، اس کے بعد آپ روح بھائی کے پاس ٹائم کم ہے، انہیں کسی اور پروگرام میں بھی شرکت کرنے جانا ہے. تو آپ نے بتایا کہ 23 سال جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ چلا، اس میں جنگیں بھی ہوئیں اور لوگ بھی آتے رہے جاتے رہے. یہ جو ترسیل کے جو ذرائع ہمارے پاس آج موجود ہیں، اسمارٹ فون، ٹیلی فون، وائر، یہ تو اگر یہ اس وقت ہوتا تو پتہ نہیں اسلام کہاں تک جو ہے تو وہ پہنچ چکا ہوتا. لیکن اس تمام چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود جو ہے تو اس 23 سال میں اسلام کہاں تک پہنچا، اور ایک معتاد اندازے کے مطابق کتنے لوگ جو ہے وہ اس دوران جو ہے مسلمان ہوئے، اس پہ تھوڑا سا دیکھیے آپ کو میں بتاؤں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ انبیاء تو بہت شہید ہوتے رہے، بنی اسرائیل کے بے شمار قتل کر دیتے تھے نبیوں کو. ٹھیک ہے لیکن کوئی ایک رسول قوم کے ہاتھوں مارا نہیں گیا، شہید نہیں ہوا. رسول کے لیے شریعت کے ساتھ جب وہ آتے ہیں تو وہ نافذ کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ قانون سازی کیسے کریں گے. میرا سوال تھا کہ کہاں تک دین اسلام کہاں تک پھیلا اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اس کا کوئی تاریخ میں کوئی ذکر ہے، کوئی حوالہ ہے؟ ممکن نہیں ہے اس کو صرف جغرافیائی حدود تک تو محدود کر سکتے ہیں. نہیں بالکل تبوک سے آگے تھا. اور بنیادی طور پر جتنی بھی ہے سیدنا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئیں جو اسلام پھیلا. 22 لاکھ مربع میل تک بنیاد تو وہیں رکھ دی گئی تھی اسی دن. آپ دیکھیں خیبر فتح ہوا تو یہ پورا علاقہ، پھر مکہ فتح ہوا تو طائف، یہ آپ کی حیات طیبہ میں ہوا تھا. 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام نے پہلا حج کیا تھا. اب کوئی صحیح تعداد تو نہیں کہ اس وقت کتنے مسلمان ہو چکے تھے. ربی بالکل میری کوشش ہے کہ بالکل شخصیت کے پہلوؤں پر رہا جائے، مطلب وقت کی کمی آڑے آتی چلی جا رہی ہے. شخصیت کے بارے میں جو ہے تو وہ بس بتاتے چلے جائیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ بلکہ تینوں حضرات سے، کہ کیا درود اور سلام بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدس میں بھیجنا جو ہے وہ عبادت ہے؟ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، صرف ورڈ آف گاڈ آپ کے خیال میں بھی ورڈ آف گاڈ درود اور سلام بھیجنا جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ معتبر اور بہت اعلیٰ رتبے کی جو ہے تو عبادت ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو آتا ہے کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی تو بھیجو۔ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس کے حوالے تو سے ایک حدیث، نہیں ایک میرا سوال ذرا بڑا تھوڑا گہرائی میں ہے، تو اس کا مطلب تو یوں لے لیں کہ کیا معبود بھی عبادت کرتا ہے؟ یہ بات محبوبیت کی ہے، نہیں اللہ کو تو ضرورت ہی ہے، وہ تو خود معبود، لیکن وہ اپنے حبیب کو وہ اس نے کہا کہ آپ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا ذکر میں نے بلند کر دیا، میں نے کر دیا، اپنے نام کے ساتھ نام ڈال دیا، تو نعوذ باللہ اس میں عبودیت والی بات تھوڑی تھی، معبود والی بات ہی تھی۔ آپ نے فرمایا ایک جگہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صاحب مجھے نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ میں کتنا درود پڑھوں اپنی دعاؤں میں، 1/4 پڑھ لوں؟ آپ نے کہا کہ 1/4 پڑھ لو کافی ہے، اگر زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا۔ انہوں نے کہا آدھا کر لوں؟ انہوں نے کہا کہ آدھا کر لو تو بہت اچھا، اور اگر زیادہ کر لو تو اور اچھا۔ انہوں نے کہا میں صرف درود ہی پڑھ لیا کروں، تو آپ نے کہا تو اگر پورا درود صرف درود ہی پڑھ لے گا تو وہ جتنی چیزوں کے لیے تو دعائیں مانگ رہا ہے وہ سب کے سب پوری ہو جائے گی۔ تو مولانا محمد مبارک وسلم، ہزاروں درود و سلام اس شخصیت کہوں، اس پاک ذات کے لیے جس کے لیے کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا یوم جشن ولادت جو ہے وہ نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں نہایت عقیدت اور جوش اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہمارے درمیان موجود تھے جناب رؤوف صدیقی صاحب، اور ان کو کسی دوسرے پروگرام میں جانا ہے، تو یہ کرسٹل ہیئر آئل کا تحفہ جو ہے تو یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال، تو آپ اس کو استعمال کیجئے، اور کرسٹل ہیئر آئل کے استعمال کے بعد آپ جب آئیں گے میرے پاس کسی دن بیٹھیں گے تو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا کہ کرسٹل ہیئر آئل کے استعمال کے بعد آپ نے اپنے بالوں میں کیا تبدیلی محسوس کی۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے تو وہ ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جو ہے تو وہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور شان اقدس میں کچھ جو ہے تو گلہائے عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔